قرآن مجید کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر، حدیث، نعتیں، تجوید، گرامر کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور لائک کریں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے، کن لوگوں کو روزہ چھوڑنے کی رخصت ہے؟ مسافر۔ سفر میں روزہ رکھنا اور چھوڑنا دونوں طرح درست ہے۔ سیدنا حمزہ بن عمر اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، کیا میں سفر میں روزہ رکھ سکتا ہوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر چاہو تو روزہ رکھ لو اور اگر چاہو تو چھوڑ دو، لیکن اگر سفر میں روزہ چھوڑتا ہے تو بعد میں قضا دینا ضروری ہے۔ حاملہ اور مرضیہ دودھ پلانے والی عورتوں کو بھی مسافر کی طرح روزہ رکھنا یا چھوڑنا جائز ہے۔ بنو عبداللہ بن کعب کے ایک آدمی سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مسافر کو آدھی نماز اور روزہ جبکہ دودھ پلانے والی اور حاملہ عورت سے روزہ معاف کر دیا ہے، لیکن ایسی عورتیں بعد میں قضا دیں گی۔ بیمار، مریض کے لیے روزہ چھوڑنے کی رخصت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جو شخص بیمار ہو یا سفر پر ہو تو اسے دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لینی چاہیے۔ حائضہ، حیض اور نفاس والی عورت کو مذکورہ حالت میں روزہ نہیں رکھنا چاہیے، جیسا کہ آپ بھی جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے کہ جب عورت حائضہ ہوتی ہے تو نہ نماز پڑھتی ہے نہ روزے رکھتی ہے، لیکن حائضہ یا نفاس والی عورت بعد میں روزوں کی قضا دے گی۔ ام المومنین سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، ہمیں بھی یہ حیض والا معاملہ پیش آتا تھا تو ہمیں روزوں کی قضا کا حکم دیا جاتا تھا۔ انتہائی ضعیف اور دائمی مریض، انتہائی ضعیف یا ایسی دائمی مریض جس کی بیماری ختم ہونے کی امید نہ ہو، وہ اس صورت میں روزہ چھوڑ دے یا فدیہ ادا کر دے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، بوڑھے شخص کو روزہ چھوڑنے کی رخصت دی گئی ہے، وہ ہر دن کے بدلے میں ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلا دے اور اس پر قضا نہیں ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ مہربانی کر کے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر ویڈیو آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے، اور سبسکرائب کرنا بالکل فری ہے۔